لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات. عزیزان محترم، ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں اور کل بھی یہاں جمع ہوں گے، اور خواتین پرسوں بھی یہاں تشریف لائیں گی، اور انشاءاللہ تھرسڈے کو بھی ہم یہاں جمع ہوں گے شہزادی کونین کی حیات طیبہ سے کچھ سیکھنے کے لیے، ان کے فضائل و کمالات کو سننے کے لیے، اور ان کی مظلومیت پر آنسو بہانے کے لیے. اور یہ ہم سب کا بہت بڑا شرف ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس کے سلسلے میں اعلان ہوتا ہے، جو مشہور حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے: لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک. اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. اس بی بی کی عظمت و جلالت کو کوئی کیا تصور کر سکتا ہے اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. حضور کریم نے ایک جملے میں بات کو سمیٹتے ہوئے عظمت فاطمہ کو دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کیا: لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. اگر دنیا کی تمام اچھائیوں کو، تمام خوبیوں کو، تمام کمالات کو انسانی پیکر دے دیا جائے تو اس انسانی وجود کا نام ہوگا فاطمہ. اور عزیزان محترم، وہ آیتیں جن کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، سورہ مبارک دہر، جس کے مختلف نیمز ہیں، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ حلطہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کی آیتیں ہیں. اور یہ آیتیں اہل بیت علیہم السلام کی حیات طیبہ کے ایک اسینشل فیکٹر کی وضاحت کرتی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ بی بی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالتی ہیں. یہ شخصیتیں کون تھیں اور ان شخصیتوں کی عظمت و جلالت کیا تھی؟
آج اگر آپ غور فرمائیں تو دنیا کی ایک بہت بڑی پرابلم، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی پرابلم سیلفشنس ہے۔ اگر آج دنیا میں لوگ بھوکے ہیں، آج کی دنیا میں بھی اگر آج لوگ بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں، پانی کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، میل نورشمنٹ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، تو اس کی وجہ لیک آف ریسورسز نہیں ہے، اس کی وجہ انفیئر ڈسٹریبیوشن ہے، سیلفشنس۔ تو یہ سورہ اور خصوصیت کے ساتھ جو فضیلت اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اس سورہ میں بیان کی ہے، اگر انسان اس کی ایک گلمس لے لے، اس کی ایک کرن لے لے، اس کی ایک شعاع لے لے، تو دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ یہ سورہ السٹریٹ کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام دوسروں کے سلسلے میں کتنا کنسرن رہا کرتے تھے، اور سماج کے انڈر پریویلیجڈ اور ڈپرائیوڈ طبقے کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان کو کس طرح سے بینیفٹ پہنچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، اور اب اس سلسلے میں بہت سی دلیلیں ہیں۔ 36 احقاق الحق ہماری ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں 36 گریٹ سنی برادرز کے اسکالرز کو لسٹ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، اور وہی شان نزول بیان کیا ہے جو ہمارے یہاں رائج اور ہمارے یہاں مشہور ہے۔ اور اگر کوئی دلیل نہ ہو، میں سمجھتا ہوں تو امام شافعی کے 2 اشعار ہیں جو بہترین دلیل ہیں کہ یہ سورہ کس کی شان میں نازل ہوا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں بیک گراؤنڈ کے امام شافعی اگرچہ وہ ایک فرقے کے بانی مانے جاتے ہیں، جو 4 فقہی فرقے ہیں، مسالک اور مذاہب ہیں، ان میں سے ایک کے فاؤنڈر ہیں وہ، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے ان کو بڑی گہری محبت رہا کرتی تھی اور بڑا گہرا عشق تھا۔ اور جس طرح سے آج عاشقین اہل بیت کو رافضی کہا جاتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے ٹائٹلز دیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ پرانے دھندے ہیں اور اس زمانے سے چلتے چلے آئے ہیں۔ امام شافعی اگرچہ پریکٹیسنگ سنی مسلم تھے اور امام تھے، لیکن عشق اہل بیت کی وجہ سے ان پہ بڑے طنز کیے جاتے تھے، ان کا بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو وہ 2 اشعار کہتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں: اِلَى مَتَى وَحَتَّى مَتَى وَعَاتَبْ فِي حُبِّ هَذَا الْفَتَى، کب تک اور آخر کب تک میری ملامت کی جائے گی، مجھے تنقیدوں کا نشانہ بنایا جائے گا، کرٹیسزم کا ٹارگٹ بنایا جائے گا علی کی محبت کے سبب۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں علی سے محبت کیوں نہ کروں؟ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کیوں کرتا ہے، اور جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے کردار کے بارے میں غور و فکر کرے۔ وہ کہتے ہیں وَهَلْ زُوِّجَتْ فَاطِمُ غَيْرَهُ، کیا فاطمہ کی شادی علی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوئی؟ یعنی مولا علی کی فضیلتوں میں سے جس فضیلت کو وہ چوز کرتے ہیں، وہ سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ فضیلتیں کہ جو مولا علی کو مولا علی بنائے ہوئے ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ مولا علی کی شادی ہے۔ اور مولا علی نے
اپنے کسی شرف پہ فخر کیا ہو یا فخر نہ کیا ہو، بظاہر کسی شرف پہ مولا علی نے فخر نہیں کیا ہے، اگر فخر کیا ہے تو اسی شرف پہ فخر کیا ہے کہ فاطمہ میری زوجہ ہے. یہ فاطمہ الزہرا کی شان. تو کہتے ہیں وَهَلْ زُوِّجَتْ فَاطِمُ غَيْرَهُ، کیا فاطمہ جیسی عظیم المرتبت خاتون کی شادی علی کے سوا کسی اور کے ساتھ ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا مصرع ہے وہ ہماری موضوع سے ریلیٹڈ ہے. وفی غیرہ حل اتا حل اتا، وفی غیرہ حل اتا حل اتا، کیا کسی اور کی شان میں سورہ حل اتا آیا ہے؟ حل اتا کا جو لٹرل ترجمہ ہے حل اتا کیا آیا ہے، اور اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی حل اتا ہے. تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا کے بہت خوبصورت پیٹرن یہاں پہ دی ہے. وفی غیرہ حل اتا حل اتا، کیا سورہ حل اتا کسی اور کی شان میں اترا ہے کہ میری ملامت کی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے اگر میں علی سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہوں؟ تو ان کا یہ شعر دلیل ہے کہ سورہ حل اتا اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوا. اب ظاہر سی بات ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام بیمار ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا نے نظر مانی کہ اگر بچوں کو شفا مل جاتی ہے تو وہ 3 روزے رکھیں گے. اور پھر اس کے بعد میں جب بچوں کو شفا مل گئی تو مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا نے وفائے نظر کرتے ہوئے روزوں کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر گھر کی خادمہ اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کار خیر میں شریک ہو گئے، اور وہ سلسلہ 3 دنوں تک چلتا رہا. اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ایک ایک پوائنٹ یہاں پہ غور طلب ہے. یہ سب سے پہلا مسئلہ جو غور طلب ہے وہ یہ کہ حسن و حسین بیمار ہوئے. حسن و حسین کون ہے؟ یہ دنیا کے 2 معمولی بچے تو نہیں ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار، امامان عادلان قاما او قادا، امام معصوم ہیں چاہے حالت قیام میں ہو اور چاہے حالت قعود میں ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصوم بیمار ہو، بیماری ہوتی کیوں ہے؟ بیماری کی کیا وجہ ہو سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں. 2-3 وجہ ہوتی ہیں عام طور پہ بیماری کی. یا یہ کہ انسان جاہل ہو اور جہالت کے سبب جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ تدابیر ہوتی ہیں ان کو وہ فالو نہ کر سکے، اس کو پتہ نہ ہو کہ کیا چیز کھانا چاہیے، کیا چیز نہیں کھانا چاہیے، اور کیسے کپڑے پہننے چاہیے، کیسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. بیماری کا ایک سبب لا علمی ہے. معصوم کے ہاں لا علمی. بیماری کا دوسرا سبب جرمز اور بیکٹیریا کا اٹیک ہے. انسانوں نے اہل بیت کی قدر کی ہو یا قدر نہ کی ہو، لیکن جانوروں نے اہل بیت کی ہمیشہ قدردانی کی ہے. تو بیکٹیریا اہل بیت پہ اٹیک کر نہیں سکتے، جرمز اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتے. تیسری وجہ جو بیماری کی ہو سکتی ہے وہ ہوس ہے. انسان کو کھانا 2 روٹی تھی اور وہ کھا گیا 4 روٹی. کھانا اچھا تھا، لذیذ تھا، اور دعوت میں گئے ہوئے تھے. ڈاکٹر نے اگرچہ پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن بہرحال جب کھانا دیکھا تو اپنے جذبات پہ قابو نہ کر سکے اور کھا گئے. یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور وہ چیزیں جو نہیں کھانا چاہیے تھیں، تلی بھنی چیزیں، وہ کھا گئے. تو ہوس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے. یا لا علمی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، یا ہوس کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، یا بیکٹیریا اور جرمز کے حملوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے. اور وہ تینوں چیزیں معصوم کے بارے میں تصور نہیں کی جا سکتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن و حسین بیمار ہوئے کیوں؟
اور آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں بیماری شاذ و نادر ہی دکھائی دیتی ہے، اور جہاں کہیں بھی بیماری دکھائی دیتی ہے وہاں بڑی عظیم اور عجیب مصلحتیں نظر آتی ہیں۔ حسن و حسین کی بیماری، مولا علی کی بیماری۔ مولا علی کی بیماری کیا؟ آشوب چشم، آنکھ میں مولا علی کو ایک مرتبہ بڑی شدید تکلیف ہوئی تھی خیبر کے موقع پہ، اور پھر اس کے بعد میں جو چیز نظر آتی ہے بیماری کے نام پہ اہل بیت کی زندگیوں میں، وہ امام سجاد کی بیماری۔ یہ تین بیماریاں خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ علی بیمار ہوئے، آشوب چشم ہوا، کیا مصلحت؟ اگر علی بیمار نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہہ دیا جاتا کہ چونکہ علی سامنے کھڑے ہوئے تھے، آگے کھڑے ہوئے تھے، لہذا علم علی کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ علی بیمار ہوئے اور اس جھرمٹ میں کھڑے نہ ہوئے جو علم کا انتظار کرنے کے لیے رات ہی سے صف باندھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ علی کو خصوصاً بلوایا گیا، اور جب آئے تب علی کے ہاتھ میں علم دیا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بائی چانس تھا، بلکہ یہ مصلحت پروردگار تھی۔ اللہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ علم کے حقدار علی کے سوا کوئی نہیں۔ تو اگر علی بیمار نہ ہوتے تو یہ فضیلت دنیا کے سامنے نہ آتی کہ دنیا محتاج علم ہے، صحابہ محتاج علم ہے، لیکن علی محتاج علم نہیں ہے، علم محتاج علی ہے۔ تو یہ فضیلت سامنے آئے، لہذا علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں درد ہوا، اور پھر اس کے بعد حسن و حسین بیمار ہوئے۔ اگر حسن و حسین بیمار نہ ہوتے تو پھر روزوں کی نظر نہ مانی جاتی، اور روزے نہ رکھے جاتے، یتیم و مسکین و اسیر کو کھلایا نہ جاتا، اور اہل بیت علیہ السلام کی یہ فضیلت دنیا کے سامنے آشکار نہ ہوتی۔ امام سجاد بیمار ہوئے، اگر امام سجاد بیمار نہ ہوتے تو نسل امامت کی حفاظت نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا نے نظر مانی۔ نظر کیا مانی؟ 3 روزے۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا لیسن ہمارے لیے ہے۔ ہر پوائنٹ اہل بیت کے حیات طیبہ اگر غور کیا جائے، ریفلیکٹ کیا جائے اور اس کو سیریسلی ایویلویٹ کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ دیکھیں، پرابلمز، مشکلات، شدائد، یہ انیویٹیبل ہے، اس زندگی کا حصہ ہیں، اس دنیا کا جز ہیں، ان کو انسان اوائڈ نہیں کر سکتا۔ اوائڈ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اسٹریٹجی کیا ہو، ہماری حکمت عملی کیا ہو، یہ اللہ نے بتایا اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں جب مصیبتیں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، بزنس ڈاؤن ہوتا ہے، یا بچے بیمار ہوتے ہیں اور بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، یا زندگی میں ہم ہر طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی سیٹ بیکس اور فیلیئرز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سپرسٹیشنز کی طرف جانے لگتے ہیں، اور جھاڑ پھونک اور یہ اور وہ، کالا جادو، پیلا جادو، اور پھر اس کو اتارنے کے لیے مولوی، ملا اور نہ جانے کہاں کہاں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر ٹرینڈ ہمارے یہاں موجود ہے، انفارچونیٹلی۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، یہاں وہاں کے جاہل ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ہماری قوم کو چاہیے کہ جاہلوں کو رول ماڈل بنانے کے بجائے ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں، ان سے عقیدت تو رکھتے ہیں، ان کے عشق سے اپنے دل و دماغ کو سرشار تو کیے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی پریکٹیکل لائف میں انفارچونیٹلی ہم فیل ہو جاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو ریپلیکیٹ کرنے پہ، اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرنے پر۔
اہل بیت نے مشکلات سے نمٹنے کا جو سلیقہ بتایا ہے، جو سلوشن بتایا ہے، وہ طریقہ نہیں ہے جو ہماری قوم میں بالعموم اپنایا جاتا ہے۔ اہل بیت نے کیا کیا؟ یہ سورہ ہم کو بتاتا ہے، یوفون بالنذر، انہوں نے نذر مانی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کالا جادو اس پہ ہو گیا، پیلا جادو ہو گیا ہے، اس کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے، بلکہ انہوں نے سیدھے اللہ سے لو لگائی۔ اگر انسان سائنٹیفکلی سیریسلی غور کرے، کوئی پرابلم اگر ایسی ہے جس کو ہم سولو نہیں کر سکتے تو اس کائنات میں سوائے خدا کے کوئی اور اس کو سولو نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، یا وہ مشکلات خود انسان کی کریٹڈ ہیں، اگر انسان نے خود وہ مشکلات پیدا کی ہیں تو پھر اس کا سولوشن خود انسان ہی تلاش کرے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ مصیبتیں امتحان ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے امتحان ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کیا فضول نہیں ہے، کیا عبث نہیں ہے؟ لاجیکل بات ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے روزوں کی نذر مانی، اور انہوں نے یہاں سے ہم کو یہ پیغام دیا کہ مشکلات میں، شدائد میں، پریشانیوں میں، چاہے وہ رزق ریلیٹڈ ہو، چاہے بیماری سے جڑی ہوئی ہو، چاہے جس مسئلے سے ریلیٹڈ پریشانی ہو، اس میں تم اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ سے مدد مانگنے کا محمد و آل محمد کی تعلیمات پر چلتے ہوئے بیسٹ طریقہ نماز اور روزوں کی نذر ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے 3 روزوں کی نذر مانی۔ تو جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی پرابلم ہو جس کے سلسلے میں ہم پریشان ہو رہے ہوں اور وہ ہمارے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، تو ہم اہل بیت کی سیرت پہ چلتے ہوئے روزوں کی نذر مانیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے لطف و کرم سے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم کو اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے نجات دے گا۔ اب دیکھیں، نذر ہم لوگ بھی مانتے ہیں، کبھی کبھی نذر مانتے ہیں، لیکن نذر ماننے کے بعد، دیکھیں میں انصاف سے آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹو بی آنےسٹ، جس وقت ہم نذر مانتے ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، جو متدین حضرات ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جب ہم نذر مان رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو جذبہ ہوتا ہے، جب نذر پوری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جذبہ نہیں ہوتا، یہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم جو نذر مانتے ہیں اس کو اس لیے پوری کرتے ہیں تاکہ دوبارہ نذر ماننے کا جواز باقی رہ جائے، ورنہ کس منہ سے اللہ سے دوبارہ نذر مانیں گے؟ کوئی مسئلہ پھنسا ہوا، ہم نے کہا کہ پروردگار اگر مسئلہ حل ہو گیا تو ہم 20 رکعت نماز پڑھیں گے، تو جس وقت 20 رکعت نماز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جذبہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ جذبہ الگ ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے بھی اگر ہیں تو اس عنوان سے پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھی نماز دوبارہ پھنس گئے تو کیا کریں گے؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ مگر محمد علیہ محمد علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ، ابھی حسن و حسین کو افاقہ ہوا ہے بیماری سے۔ آپ غور فرمائیں، اگر ہم کو روزے رکھنا ہو تو ہم پہلے سے باقاعدہ طور پر پلاننگ کرتے ہیں کہ سحری میں کیا ہوگا اور اس کے بعد میں افطاری میں کیا ہوگا، سحر و افطار کا مکمل اہتمام کر کے ہم اس خطرناک وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی بات جب آتی ہے تو سب سے پہلے سحری اور افطاری کی فکر ہوتی ہے، مگر یہاں کچھ نہیں، گھر میں سحر و افطار کا کوئی انتظام نہیں، بچوں کو افاقہ ہوا اور نیکسٹ ڈے وفائے نذر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے۔ اب اس میں جو واقعہ ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ روزے رکھ لیے مولا علی نے، بی بی فاطمۃ الزہرا نے، امام حسن امام حسین اور بی بی فضہ نے، تو اب افطار تو کرنا ہے، تو مولا علی گئے ایک یہودی کے پاس جس کا نام شمعون ملتا ہے، اور اس سے آپ 3 دنوں کا کام لے کے آئے، اور کچھ 3 دنوں کے کام کے عوض جو لے کے آئے۔ اب اس کے بعد میں سب حضرات نے مل کے کام کر لیا،
اور پھر جب روزہ افطار کرنے کی باری آئی تو ایک دن کا کام کیا تھا تو ایک دن کی جو مزدوری تھی اس کو استعمال کرنے کی باری آئی تو اس کو ظاہر سی بات ہے جو کو آٹے میں تبدیل کیا گیا اور پھر اس کے بعد میں اس آٹے سے روٹیاں بنائی گئیں اور جب روٹیاں بن چکی تو دسترخوان پہ لگائی گئیں. اب جب دسترخوان پہ لگائی گئیں تو یہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے. لیکن یہ پورا واقعہ ہے. اب اس واقعے کو تو عام طور پہ آپ پڑھ کے ہوئی نکل جائے لیکن اگر غور کیجئے ریفلیکٹ کیجئے تو یہ لیسن سے بھرے ہوئے واقعات ہیں. یہ پہلا مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے اس پیسج میں کہ وہ یہودی تھا, اس نے مولا علی کو کام دیا کیوں؟ دو کوشچنز یہاں پہ ہوتے ہیں. کام دیا کیوں اور مولا علی نے ابھی کام کیا نہیں ہے, اس نے ایڈوانس میں مزدوری کیوں دے دی؟ دو کوشچنز یہاں پہ ہوئے. پہلی بات تو ہے کہ کام دیا کیوں, دوسری بات یہ کہ ایڈوانس میں اس نے اجرت کیوں دے دی. اس کا جواب بس یہی ہو سکتا ہے کہ کام دیا اس لیے کہ کام کی کوالٹی اتنی بلند تھی کہ ان سے بلند کوالٹی تصور نہیں کی جا سکتی تھی, اور ایڈوانس میں اس لیے دیا کہ امانت داری اتنی بلند تھی کہ اس امانت داری سے بہتر امانت داری تصور نہیں کی جا سکتی. کام کا اسٹینڈرڈ بھی ہائیسٹ اور امانت داری کا اسٹینڈرڈ بھی ہائیسٹ. یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے. اور عزیزان محترم, اگر ہم اس پوائنٹ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو ہم یہ شکوہ کرنے کے بجائے, شکایت کرنے کے بجائے کہ ہم کو اگنور کیا جاتا ہے, ہم کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ہم کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے, اگر ہم اپنے کام کی کوالٹی کو ہائی کر لیں اور ہائیسٹ لیول پہ لے جائیں, پیک پہ لے جائیں, جس سے بالا تر کوالٹی تصور نہیں کی جا سکتی ہو, تو دنیا ہمیں کام دینے پہ مجبور ہوگی تمام تر تعصب اور عناد کے باوجود بھی. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ڈاکٹر ہندو ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, اس کو بیٹر ٹریٹمنٹ چاہیے, بیسٹ علاج چاہیے, وہ جس سے بھی ملے. یہی صورتحال بزنس میں بھی ہے. ایک انسان کو بزنس میں ایک امانت دار پارٹنر چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس پارٹنر کا مذہب کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اس کا سیکٹ کیا ہے. اگر ہم اپنے کام کی کوالٹی کو اوپر کر لیں, دنیا ہاتھ جوڑ کے ہمیں کام بھی دے گی, ہمیں مشن بھی دے گی, ہمارا احترام بھی کرے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. اب دیکھیں یہاں پہ وہ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ پہلے دن جب وہ لوگ بیٹھے افطار کرنے کے لیے تو مسکین آ گیا, دوسرے دن یتیم آ گیا, تیسرے دن اسیر آ گیا, اور یہ تینوں دن آتے رہے اور آنے کے بعد میں یہ مانگتے رہے اور اہل بیت علیہ السلام دیتے رہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, اگر آپ غور کیجئے تو یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے نہ تو گھڑی تھی اور نہ موبائل فونز تھے کہ وہ موبائل فون میں چیک کر لیتا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور اذان کا وقت ہو گیا ہے اور یہ لوگ پابند وقت ہیں اور نماز اول وقت پہ پڑھتے ہیں اور ابھی روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا اور ابھی روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور وہ آیا اور آنے کے بعد میں اس نے نوک کر دیا اور وہ لے کے چلا گیا روٹیاں. اس زمانے میں اس طرح کی کوئی فیسلٹی تو تھی نہیں. اگر وہ 2-4 منٹ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 20-25 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتا تو کم از کم 2-4 لقمے تو یہ کھا لیتے. اس کے پاس کون سی اتنی ایکوریٹ گھڑی تھی کہ ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ آتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب یہ نماز پڑھ چکے ہیں اور اب دسترخوان بچھ گیا ہے اور اب روٹیاں سج گئی ہیں اور اب ان کا ہاتھ روٹیوں پہ پہنچنے والا ہے. عزیزان محترم, اگر آپ اس پوائنٹ پہ غور کیجئے تو آپ کے پیش نظر سوائے یہ کہنے کے کوئی جواب نہ ہوگا کہ وہ دنیا کا فقیر نہیں تھا,
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب ہم اس واقعے کی نزاکتوں پہ غور کرتے ہیں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا کا فقیر نہیں تھا، دنیا کا یتیم نہیں تھا، دنیا کا اسیر نہیں تھا، وہ عرش والا جبریل امین تھا جو یتیم و مسکین و اسیر بن کے در سیدہ پہ آ کے خیرات مانگ رہا تھا۔ جس دروازے کے فقیر کو جبریل امین کہا جائے، اس گھر کے رہنے والی عظیم المرتبت ہستیوں کی کیا شان ہوگی؟ کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ شان ہے اہل بیت۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت سے پوائنٹس ہیں، ہر پوائنٹ پہ انسان کو ٹھہر کے غور کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے واقعات وہ شیلو نہیں ہیں، ان میں بڑی ڈیپتھ ہے، بڑی گہرائیاں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ آ گیا اور ان لوگوں نے اس کو دے دیا اپنی اپنی روٹیاں، تو اور بھی تو اناج موجود تھا، اور بھی تو جو موجود تھا، اس کو پیس کے آٹا بنایا جا سکتا تھا اور آٹے سے روٹیاں تیار کی جا سکتی تھیں۔ حسن و حسین کم از کم بھوکے نہ رہ جاتے، 3 دن کا سامان موجود تھا گھر میں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی امانت داری ہے، اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ کام اگر 1 دن کا کیا ہے تو اجرت 1 ہی دن کی استعمال کی جائے گی۔ گھر میں سامان موجود ہے مگر ہم امانت داری کے اس منزل پہ ہے کہ استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ کام 1 دن کا کیا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب وہ سائل آیا تھا مانگنے کے لیے تو ٹھیک ہے، اس کو بہت سے 2 روٹیوں کی ضرورت رہی ہوگی، مولا علی دے دیتے۔ ایک سائل کو 5 لوگوں کا کھانا، کیا مطلب؟ وہ ایک سائل تھا، قرآن میں جو الفاظ استعمال ہو سنگولر فارمز ہیں، ایک سائل تھا، 5 لوگوں کا کھانا کیوں اس کو دیا گیا؟ صرف مولا علی دے دیتے، لیکن نہیں۔ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں، غور کیجئے۔ یہ شان اہل بیت ہے کہ اگر سوال ایک ہوگا تو چاہے 2 موجود ہوں، چاہے 4 موجود ہوں، چاہے 12 موجود ہوں، چاہے 14 موجود ہوں، اگر سوال ایک ہوگا تو یگانگت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کا جواب ایک ہو۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہے تو 14 مگر حقیقت میں ایک ہیں۔ بس یہاں پہ میں ایک بات کہہ کے ابھی بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام بدیع ہے۔ اب غور کیجئے اس پہ، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام بدیع ہے۔ بدیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدیع کا مطلب ہوتا ہے کریٹر۔ کریٹر خالق کا مطلب بھی ہوتا ہے۔ پھر بدیع میں اور خالق میں فرق کیا ہے؟ خالق جنرل کریٹر کو کہتے ہیں، اور بدیع اس کریٹر کو کہتے ہیں جس کی ہر کریشن یونیک ہو۔ آپ پوری کائنات میں نظر ڈالیے، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے سب یونیک ہے۔ اب تک نہ جانے کتنے انسان آ چکے ہیں، کسی کے پاس کوئی حساب نہیں ہے کہ کتنے انسان اس دنیا میں آ چکے ہیں، لیکن جناب آدم کے زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آ چکے ہیں یا آئیں گے سب یونیک ہیں۔ اس پورے ڈھانچے کو تو چھوڑ دیجئے، اس پورے وجود کو تو چھوڑ دیجئے، یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ بھی ہم سب کے الگ الگ ہیں۔ اسی لیے فنگر پرنٹس کے ذریعے سے مجرموں کی شناخت کی جاتی ہے، اور ابھی تک جو دنیا نے تحقیق کی تھی تو ان کو فنگر پرنٹس الگ نظر آئے تھے۔ ابھی آنکھ میں جو چھوٹی سی پتلی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ آئی سکریننگ ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی جو پتلی موجود ہے سب کی، وہ بھی سب کی ڈیفرنٹ ہے، سب کی الگ الگ ہے۔ آپ امیجن کیجئے بلینز
ٹریلینز نہ جانے کتنے انسان دنیا میں آ چکے ہیں، مگر وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا بدیع ہے، وہ کیسا کریٹو ہے، وہ کیسا کریٹر ہے کہ جس کو بھی اس نے بنایا یونیک بنایا. فنگر پرنٹس بھی ایک نہیں ہے، آنکھوں کی پتلیاں بھی ایک نہیں ہیں. اگر اب بھی کوئی خدا کو نہ مانے تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل یہ عظمت خدا کی بہت بڑی دلیل ہے، وجود خدا کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ سب چیزیں جو کہتے ہیں دہریے کہ یہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں دنیا آ گئی ہے، تو یہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یہ تمام باریکیاں پائی جاتی ہیں. یہ تمام ڈیلیکیسی اور انٹریکیسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے. ایک سمپل سا کوشچن ہے، ہر انسان کو اس پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. دیکھیں، پرسپشنز لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایک انسان کے اندر آپ کو حسن دکھائی دیتا ہے، مگر وہی پیکر حسن ایک دوسرے انسان کی نظر میں ہو سکتا ہے برا نظر آئے. اللہ کا یہ کمال ہماری نظر میں حسن ہے، مگر ہو سکتا ہے کچھ ایسے اسٹبرن قسم کے لوگ سامنے آ جائیں جو کہیں کہ پروردگار یہ کون سی بات ہوئی، تو مصور ہے، تو خالق ہے، تو بدیع ہے، ہم نے اس کو مان لیا. لیکن ایک مصور اگر جتنی تصویریں بنائے اس کی ہر تصویر ڈیفرنٹ ہو تو یہ تو مصور کا اناڑی پن ہوگا، یہ تو اس کا ہنر نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر میں شر تلاش کرتے ہیں. اور فرمایا ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو خیر میں شر تلاش کرتی ہے. تو یہ اللہ کا کمال ہے، یہ خیر ہے. لیکن اس خیر کے پہلو میں بھی ہو سکتا ہے کوئی سامنے آ جائے جو شر تلاش کرنے کی کوشش کرے اور پخ لگانے کی کوشش کرے اور کہے کہ یہ تو اللہ کا نعوذ باللہ اس مصور حقیقی کا اناڑی پن ہے کہ جتنی تصویریں بنائی سب ایک دوسرے سے الگ تھی. تو اللہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اس کا بھی انتظام ہے. پوری کائنات کو الگ بناؤں گا، لیکن 14 شخصیتیں ایسی ہوں گی جن کا ظاہر بھی ایک ہوگا، باطن بھی ایک ہوگا، سیرت بھی ایک ہوگی، کردار بھی ایک ہوگا، مزاج بھی ایک ہوگا، سوال بھی ایک ہوگا، جواب بھی ایک ہوگا. وہ دیکھنے میں تو تم کو الگ الگ دکھائی دیں گے مگر ہوں گے سب ایک. ایک صلوات پڑھ محمد و آل تو عزیزان محترم، جہاں کہیں بھی سوال ایک جیسا ہوا ہے اہل بیت کا جواب ایک رہا ہے، اور یہ خصوصیت سوائے اس سلسلے کے کہیں دکھائی نہ دے گی. آپ دیکھ لیجئے خلفاء کی ہسٹری کو پوری آپ پڑھ ڈالیے A to Z. پہلے صاحب کا کچھ اور نظریہ تھا، دوسرے صاحب کا کچھ اور نظریہ تھا. پہلے صاحب کے زمانے میں تراویح نہیں ہوتی تھی، دوسرے صاحب کے زمانے میں تراویح شروع ہو گئی، اور نہ جانے کتنے کتنے مسائل ہیں. پہلے صاحب کے زمانے میں متع کا رواج تھا، دوسرے صاحب کے زمانے میں آ کے انہوں نے اس کو فوربیڈن کر دیا، اور یہ تمام سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت بڑا ڈیفرنس دکھائی دے گا. لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام یگانگت، یکجہتی، ونس اس لیول پہ دکھائی دیتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول امام جعفر صادق کی خدمت میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا فرزند رسول میں آپ کا بھی صحابی ہوں اور آپ کے بزرگوار امام محمد باقر کا بھی صحابی تھا. کبھی کبھی مجھے یہ تو یاد رہتا ہے کہ یہ کلام آپ ہی میں سے کسی کا ہے، لیکن میں یہ بھول جاتا ہوں کہ آپ کے پدر بزرگوار کا ہے کہ آپ کا ہے. میں کیا کروں؟ میں کس کی طرف اٹریبیوٹ کروں؟
امام نے کہا جس کی طرف تیرا دل چاہے اس کی طرف تو ایٹریبیوٹ کر دے، ناموں کی بات نہیں ہے، ہم سب حقیقت میں ایک ہیں، ہمارا مزاج بھی ایک ہے، ہمارے ورڈز بھی ایک ہیں، ہمارے سلوگنز بھی ایک ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر ہمارے یہاں قانون موجود ہے حدیث میں اور فقہ میں بھی کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلام معصوم ہے، یہ حدیث ہے، تو آپ اسے رسول اللہ کی طرف نسبت دیجئے، مولا علی کی طرف نسبت دیجئے، امام جعفر صادق کی طرف نسبت دیجئے، امام حسن عسکری کی، جس کی طرف چاہے نسبت دے دیجئے، اس لیے کہ کلام کسی کا بھی ہو حقیقت میں منبع نور ہے اور وہ نور ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل اچھا دیکھیں اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ مولا علی نے اپنی روٹیاں دے دیں، جناب فاطمہ نے اپنی روٹیاں دے دیں، امام حسن اور امام حسین نے اپنی روٹیاں دے دیں، یہ سب معصوم تھے۔ جناب فضہ، اگر جناب فضہ اپنی روٹیاں نہ دیتی تو کم از کم امام حسن اور امام حسین ایک ایک آدھی آدھی روٹی کھا لیتے تو وہ بچے بھوکے نہ رہتے۔ فضہ نے روٹیاں کیوں دی؟ ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سب معصوم تھے۔ جناب فضہ کا یہ عمل ہم سب کو جناب فضہ سے سبق لینا چاہیے۔ ایک کنیز، حبش کی رہنے والی کنیز، مگر جب کنیز فاطمہ بن گئی تو کیا شان پائی اس خاتون نے، اس عظیم المرتبت خاتون نے۔ اب دیکھیں وقت میں گنجائش ہو سکتا ہے میں کل مختصر طور پر جناب فضہ کا تذکرہ کروں اور ان کی شان آپ کے سامنے عرض کروں، تو سوال پیدا ہوتا ہے جناب فضہ نے وہ روٹیاں کیوں دی، اپنی روٹی کیوں دی؟ اور جناب فضہ کی طرف سے یہ پیغام ہے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ دیکھو اہل بیت کی محبت کی کچھ میننگ ہے، اہل بیت کی محبت کا کچھ مفہوم ہے، اور اس کی بیسک میننگ یہ ہے، بیسک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ تمہارا عمل اہل بیت کے عمل سے یگانگت رکھتا ہو، تمہارا عمل اہل بیت کے عمل سے مطابقت رکھتا ہو۔ اگر علی نے روٹی دی ہے، جناب فاطمۃ الزہرا نے روٹی دی ہے، حسن و حسین نے روٹی دی ہے، تو فضہ خادمہ ہے، مگر چونکہ سچی محب اہل بیت ہے، فضہ بھی اپنی روٹیاں دے رہی ہیں اور اپنی روٹیاں دے کے کائنات تک کے محبین اہل بیت کو پیغام دے رہی ہیں کہ سچی محبت یہ ہے کہ تمہارا عمل تمہارے آقاؤں کے عمل سے ملتا جلتا۔ یہ جناب فضہ سے ملنے والا سبق ہے۔ بھائیان محترم، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ آخری پوائنٹ، پورے اس واقعے میں آپ نے 3 دنوں تک یہ سب ہوتا رہا، میں بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں، رسول اللہ نظر نہیں آتے، چوتھے دن رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ وہ رسول کہ جو ہر صبح و شام یہاں پہ آیا کرتے تھے، ہر نماز کے وقت یہاں پہ آیا کرتے تھے اور فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 3 دن گزر گئے رسول اللہ نہیں آئے، وہ رسول اللہ جن کے بارے میں ہسٹری میں ملتا ہے، سنی شیعہ تمام کتابوں متفق علیہ طور پہ ملتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا سے اتنی شدید محبت تھی، اتنا شدید والہانہ عشق تھا کہ جب کبھی کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس سے ملتے تھے وہ فاطمہ ہوتی تھی، اور جب سفر سے پلٹ کے آتے تھے تو سب سے پہلے جس سے ملتے تھے وہ فاطمہ ہوتی تھی، تاکہ فراق کا لمحہ کم سے کم ہو۔ وہ نبی جو فاطمہ سے اتنا زیادہ کلوز ہو اور اس حد تک بھی فراق برداشت نہ کر سکے، جدائی برداشت نہ کر سکے، 3 دن ہو گئے مدینے میں موجود ہیں مگر آتے نہیں، کیا بات؟ لیکن رسول اللہ مربی ہیں، رسول اللہ ٹرینر ہیں، اور ایک اچھا ٹیچر، اچھا ایجوکیٹر، اچھا ٹرینر، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایگزام سے پہلے اپنے شاگردوں کی جتنی مدد ہو سکتی ہے مدد کرے، مگر جب ایگزام ہو رہا ہو تو وہ بالکل نظر نہ آئے۔
وہ جو 3 دنوں تک جو سلسلہ چلتا رہا وہ اہل بیت کا امتحان تھا. تو رسول اللہ چونکہ استاد تھے، امتحان گاہ میں رسول اللہ تشریف نہیں لائے. جب وہ امتحان ختم ہوا تو نتیجے کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لائے. اور جب حضور آئے تو حضور اکیلے نہیں آئے، قرآن کا سورہ ساتھ لے کے آئے جو اس رزلٹ کی ترجمانی کر رہا تھا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. جب حضور آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری لخت جگر فاطمۃ الزہرا بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. یقیناً مستحبی نماز ہوگی، ورنہ واجب نماز کے وقت رسول اللہ گھر میں کیوں تشریف لاتے؟ وہ تو مسجد میں ہوتے. مگر رسول جانتے تھے کہ میری تعلیم یافتہ بچی ہے. یہ مستحبات میں بھی مستحب یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھے، مستحب نماز بھی. تو اس فضیلت کو بھی میری لخت جگر مس نہیں کرے گی. رسول اللہ یہ جانتے تھے، لہذا آپ نے سوال کیا کہ میری نور نظر فاطمہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو، کیا بات ہے؟ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے تو آپ مجھے نہ دیکھیے، وہ سامنے جو حسن و حسین کھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیے. اب جو حضور کریم نے ان پہ نظر ڈالی ہے تو جو تاریخ میں الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بید ایک بہت نازک قسم کا درخت ہوتا ہے، جس طرح سے جب ہوا چلتی، ذرا سی ہوا چلتی اس کے پتے ہلتے ہیں، اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کانپ رہے تھے. بیماری سے افاقہ، اور اس کے بعد 3 شب و روز کی بھوک اور پیاس، فاقہ 3 دنوں کا روزہ. حسن و حسین کانپ رہے تھے شدت ضعف کی وجہ سے، شدت نقاہت کی وجہ سے. یہ منظر دیکھنا تھا کہ حضور کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ ہے میرے اہل بیت. میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کو جس طریقے سے آپ پڑھیں اس کا وہ مفہوم سامنے آئے گا. اگر آپ یوں پڑھیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی تو اس میں ایک عاجزانہ شان نظر آئے گی، خدایا یہ ہے میرے اہل بیت، ان کی مدد فرما. اور اگر آپ اسی کا ذرا سا اسٹائل بدل دیں اور پڑھیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ ہے میرے اہل بیت، تو یہاں پہ فخریہ انداز ہو جائے گا. گویا حضور ایک ہی وقت میں اہل بیت علیہ السلام پر فخر بھی کر رہے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے روزے کی وجہ سے ان کی کمزوری کے حوالے سے عاجزی بھی کر رہے ہیں بارگاہ خداوندی. اب حضور کی زبان سے الفاظ نکلے اور ادھر رحمت پروردگار جوش میں آئی. خان جنت بھی اللہ نے بھیجا، اور خان جنت کے ساتھ یہ پورا سورہ جسے سورہ دہر کہا جاتا ہے اسے بھی اللہ نے نازل فرمایا. یہ اس سورہ کی شان نزول. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میزان محترم، اس بی بی، یہ آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اس بی بی کی جنراسٹی، اس کی سخاوت اور سماج سے اس کی محبت، معاشرے سے اس کے عشق کو کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے. دیکھیں ہر عورت کو، اگر وہ قاعدے کی عورت ہے اور وہ اپنی ازدواجی زندگی سے خوش ہے تو اس شادی سے ریلیٹڈ تمام چیزوں سے اس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ جو شادی کا جوڑا ہوتا ہے. عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر اس کو حفاظت سے رکھے رہتی ہیں کہ وہ ان کی یادگار ہے. مگر جو واقعہ تاریخ میں ملتا ہے اس بی بی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا جب حضور کریم شادی کے بعد نیکسٹ ڈے ملنے کے لیے گئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی دختر نیک اختر کے جسم پہ وہی بوسیدہ لباس. فرمایا میری لال فاطمہ وہ شادی کا جوڑا کیا ہوا؟ تو کہا کہ بابا جان جب میں رخصت ہو کے آئی تو صبح میں ایک سائل آیا اور اس نے کپڑے کا سوال کیا تو حضور نے کہا میری لال یہ پرانے کپڑے دے دیے ہوتے
رسول اللہ سوال نہیں کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ فاطمہ کی عظمت دنیا کے سامنے آشکار ہو. یہ پرانے کپڑے دے دیے ہوتے، ہم اور آپ کلودنگ بینک میں اپنے پرانے کپڑوں کو ڈال کے فخر محسوس کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری نیت صاف ہے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ فاطمۃ الزہرا بیان کرتی ہیں. کہا کہ بابا جان، جب سائل نے سوال کیا تو قریب تھا کہ میں پرانے کپڑوں کی طرف بڑھوں، مگر قرآن کریم کی ایک آیت نے میرے ہاتھوں کو روک لیا. کہ وہ کیا؟ کہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک سچے نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تم کو محبت ہو. بابا جان، یہ نیا لباس تھا، میری شادی کا جوڑا تھا، مجھے اس سے محبت تھی، مجھے اس سے پیار تھا، لہٰذا میں نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. ہم اور آپ، حقیقت میں یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہوئی ہے. ہماری اور آپ کی شان یہ ہے کہ ہم کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں جس سے ہم پیار کرتے ہوں. اہل بیت کی شان اس سے کہیں بالا تر ہے. انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا جو انہیں محبوب تھا. بعزان محترم، فاطمۃ الزہرا اور آپ کی عظمت و جلالت، شان و شوکت، مکرمت جس زاویے سے دیکھیے ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہیں. صرف خواتین کے لیے فاطمۃ الزہرا اگزامپل نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اگزامپل ہیں. مردوں کے لیے تو چھوڑ دیجئے، عام مومنین کے لیے تو چھوڑ دیجئے. یہ خاتون بلندی کی اس منزل پہ فائز ہے کہ معصوم امام جن کے جو پوری کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے نمونہ عمل بنائے گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق. ہم اللہ کی حجت ہیں پوری کائنات کے اوپر، اور ہماری جد ماجدہ فاطمۃ الزہرا حجت خدا ہے خود ہمارے اوپر. ایسی عظیم المرتبت خاتون کو رلایا گیا، ایسی عظیم المرتبت خاتون کو مجبور کیا گیا کہ وہ مرثیہ پڑھے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. فاطمۃ الزہرا سراپا گریہ بن گئی تھی وفات رسول کے بعد. دختر رسول پر وہ کون سے مصائب ڈھائے گئے، کس طرح سے ظالموں نے ظلم کیا. بازو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، چلتی ہیں چھوٹے سے گھر میں تو عصا کا سہارا لے کے چلتی ہیں، شب و روز گریہ و زاری میں گزارتی ہیں. بس ارباب اعظام میں تفصیلی مسائل نہیں، پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کل تذکرہ ہوگا. تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی بی بی کے خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں دختر رسول آپ کے بابا کی امت آئی تھی. بی بی کو امت رسول سے کتنی محبت تھی، اپنا سارا غم بھول گئیں، پہلوؤں کا زخم بھول گئیں، بازو شکستہ تھے بھول گئیں، سر میں ہمیشہ درد رہا کرتا تھا بھول گئیں، اور خوش ہو کے کہا یا امیر المومنین میرے بابا کی امت آئی تھی، کیا پیغام لے کے آئی تھی؟ مولا علی نے کہا دختر رسول اگر سن سکتی ہیں تو سنیے، امت یہ پیغام لے کے آئی تھی کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا. ارباب اعزاء آپ تصور کیجئے فاطمۃ الزہرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی. رونے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، فاطمہ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. اس کے بعد سے تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمۃ الزہرا کا یہ دستور بن گیا تھا کہ صبح کو امام حسن اور امام حسین کی انگلیاں پکڑ کے جاتی تھیں، اور جانے کے بعد قبر رسول پہ بیٹھ کے گریہ و زاری کیا کرتی تھیں، اور شام کو مولا علی جا کے عزت و احترام کے ساتھ دختر رسول کو بیت الشرف واپس لے آیا کرتے تھے. بس ارباب آخری جملے عرض کر رہا ہوں. ایک دن مولا علی جب پہنچے ہیں
تو دیکھا کہ آج شہزادی کے رونے کا انداز بدلا ہوا ہے، آج گریے کا انداز جدا ہے۔ تڑپ کے کہتے ہیں اے دختر رسول، اے بنت رسول، وفات پدر کے بعد ہم نے آپ کو ہمیشہ روتا ہوا دیکھا، لیکن آج جس طرح سے رو رہی ہے اس طرح سے کبھی گریہ نہ کیا۔ تو تڑپ کے فرمایا اے ابو الحسن ذرا غور سے دیکھیے تو صحیح، وہ درخت جس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا ہے، آج پورا دن دھوپ میں بیٹھ کر روئی ہوں، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑوں۔ شہزادی آپ کی مظلومیت پہ لاکھوں درود و سلام، ایک دن دھوپ میں بیٹھ کے روئی، برداشت نہ کر سکی، ذرا رباب کے دل سے پوچھئے واقع کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی، جب کبھی کسی نے کہا بی بی سائے میں آ جائیے ہمیشہ تڑپ کے کہا ارے میں کیسے سائے میں آ جاؤں، میں نے اپنے والی و وارث کا لاشا، فاطمہ کے لال کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تُبْعِ حُسْنٍ